اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں آج بات کریں گے کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے، کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرتی معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں، کیا جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو کوئی ٹیپر ڈاؤن ہونے میں مزید وقت لگے گا، نہیں لگے گا، اور اس سب اسنا میں عوام کا کیا ہوگا. اس سب کے لیے میں نے آج ریکویسٹ کی، اور مہربانی جن کو میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے ہماری ریکویسٹ مان لی اور انہوں نے ہمیں وقت دیا. ہی ہیز آلویز بین ویری کائنڈ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، موسٹ ویلکم. آپ کو انکار ہو ہی نہیں سکتا. یہ ماشاء اللہ سو گڈ سر، ویری کائنڈ. بہت ساری چیزیں ہیں سر پوچھنے والی، اور میں حیران ہو رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا کہ آپ سے اب میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں تو کہاں سے کروں. پھر میں نے سوچا میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ بتائیے سر کہ اب ماشاءاللہ آپ کو کئی سال بلکہ کئی دہائیاں ہو گئی ہیں صحافت کرتے، بہت سارے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے، سیاستدان جاتے آتے دیکھے، حکومتیں دیکھیں. یہ بتائیے جو اس وقت ملکی سیاسی حالات ہیں، کیا یہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ بہت ورسٹ ہے اس وقت چل رہے معاملات، کیا یہ ورسٹ واقعی ہیں یا اس سے پہلے بھی ورسٹ ہوتے تھے، یہ صرف ایک ایسے ہی شور ہے؟ دیکھیں، ایک ہیومن سائیکی کی بات ہے. اب میرے ایج گروپ سے بات کرو، وہ کہے گا جی ہمارے زمانے. میرے والد کہا کرتے تھے ہمارے زمانے میں، میرے دادا کہا کرتے تھے ہمارے زمانے. زمانہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں پہ تاریخیں بدلتی ہیں، وقت نہیں بدلتا. آپ نے ٹھیک کہا دہائیاں. میں آئی واز اونلی 21 میں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی میں جرنلزم میں آ گیا. پڑھی میں نے اکنامکس. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یونیورسٹی سے پہلے اسکول ڈیز میں جب آپ 9th 10th وغیرہ میں جاتے ہو تو آپ کے نا آنکھیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں نا. وہ تھا زمانہ ایوب خان کا. ایوب خان نے دھوکہ دیا سکندر مرزا کو، اس نے دھوکہ کسی اور کو دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتا تھا، لیکن جب ایوب خان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی وفات کی خبریں جو ہیں ان کو مانیٹر کیا گیا کہ یہ زیادہ فلیش نہ ہو. اچھا. پھر بھٹو نے ایک احسان فراموش ترین آدمی پہ احسان کیا. اسے آؤٹ آف ٹرن، نہ اس کی کوئی پرسنالٹی نہ کوئی آگا پیچھا، اس کو آرمی چیف بنایا. اس کا نام ضیاء الحق تھا. اس نے اس کو پھانسی چڑھا دیا. کریکٹ. اتنا بڑا احسان فراموش. ہمارے حکمران احسان فراموش بھی ہیں اور عوام فراموش بھی ہیں. عوام فراموش بھی ہیں. اچھا، اب سنیں کہ اس ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا. اس نے ایک بندے کو چمٹی سے پکڑ کے، ایک نون اینٹیٹی کو، نہ وہ بڑے صنعتکار سیاست سے تعلق کوئی نہیں، نہ کوئی تعلیمی خاندان، کچھ بھی نہیں، نواز شریف، اس کو پاتال سے اٹھا کے وہ کہاں لے گیا. نواز شریف سے پوچھیں، وہ اس کی قبر کا رستہ بھی بھول چکا ہے. پہلی 2-3 برسیاں چونکہ جعلی پاپولیرٹی، تھرڈ ٹائم ریپیٹ کروں، جعلی پاپولیرٹی ضیاء الحق کی. اس کو کیش کرنے کے لیے، اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے یہ آدمی پہلی چند برسیوں میں بڑا جوش، میں ضیاء الحق کا مشن مکمل کروں گا، ضیاء الحق شہید فلاں. آج کتنے برس ہو گئے یہ آدمی ضیاء الحق کی اپنے محسن کی. اچھا، وہ خود محسن کش تھا، اس نے خود اپنے محسن کو مارا تھا. اس نے محسن کے ساتھ یہ کیا، اور آج اس کا بیٹا اعجاز الحق وہ جیسا بھی ہے دھکے کھاتا پھر رہا ہے. سو ہمارے حکمران یہ ہیں احسان فراموش اور عوام فراموش. سر ایک سوال ہے، کیوں ہے؟ دیکھیں، نہیں کافی یہ سوال آپ کا، یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین، میں بتا دیتا ہوں. پچ تو درکار ہے نا، جب پچ اکھڑ جائے گی تو کس پہ کھیلیں گے؟ یہ ہم ہیں غزنویوں، غوریوں، لودھیوں، مغلوں کے مارے ہوئے. ہمیں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. یہاں مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی، جو آج بھی ہے. پاکستان میں تو آج بھی مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی حکومت ہے یہاں. یعنی مغل لیگیسی کنٹینیو. سنے نا جی، بالکل وہی تھا.
وہ غزنویوں، غوریوں، خلجیوں، پتہ نہیں کن کن سے شروع ہوتے باتیں لودھیوں پہ آئے، ان کی گردنیں کاٹ دیں ظہیر الدین بابر نے. اس کی کتاب پڑھیں، وہ کہتا دولت مند ترین ملک، غریب ترین لوگ. یہ رعایات ہے. اگر 2022 میں بھی پاکستانی عوام اپنے حکمرانوں کی رعایا ہیں، وی آر ناٹ سٹیزنز، وی آر سبجیکٹس. لیپا پوتی کر کے آپ نے زہر کی بوتل پہ، گندگی غلاظت کی بوتل پہ آپ نے آب زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہ بھی سارے نیا بنوب سب فارغ ہو گئے. وہ پیسہ میرا آپ کا بھوکے مرتے ہوئے غریب عوام کا پیسہ، کیسز وکلا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نتیجہ صفر. اچھا سر، ایک چیز آپ نے عوام کا ذکر کیا. دنیا میں بہت ساری تاریخیں ممالک کی اس چیز سے بھری پڑی ہیں کہ عوام جب نکلتی ہے تو وہ بڑے بڑے حکمران کو، حکومتوں کو، رجیمز کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے. اور اس کی جو ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس میں جو میں نے پڑھا وہ زیادہ معاشی ان کا جب استحصال ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے. اس وقت جو معاشی حالات ہیں، اس کا دوسرا مطلب میں یہ نکال سکتا ہوں کہ لوگوں کی برداشت ہے ابھی، اس میں بھی وقت لگے گا اس نہج تک پہنچنے میں معاملات، یا نہیں لوگ نہیں نکلیں گے، ہم نے ٹیم اس طرح کر دیا لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کے، پھر لوگ نہیں نکلیں گے اب. دیکھو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. یہ بڑی رسپانسبل، آپ نے بڑی سینسٹیو بات پوچھی ہے، اور یہ بڑا ایک رسپانسبلٹی کی بات ہے. میں اس پہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن ہم لوگ قوم بننے کے ابھی پروسیس میں بھی نہیں آئے. وی آر ناٹ اے نیشن. ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے. پوچھو کیسے؟ طبقاتی تو ہے. غریب ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، when I was a teenager، کہ یہ مڈل کلاس کا ہے، یہ اپر مڈل کلاس ہے، یہ دولت مند ہے. اب تو مڈل کلاس میں ہی بہت ڈیوائڈ ہے. اتنا ڈیوائڈ کیا، وہ اتنی تقسیم ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی. اچھا، طبقاتی طور پہ یعنی اقتصادی طور پہ بری طرح تقسیم ہے. مسلک ایک، میں نے آپ نے میری مسجد میں نماز پڑھی، آپ کا اور میرا سیکنڈز کے حساب سے فرق ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کی اذان بھی چل رہی ہے، میری بھی چل رہی ہے، ان کی بھی چل رہی ہے، ان کی بھی چل رہی ہے. اچھا، لسانی، علاقائی، کون سی تقسیم، ذات برادری، کوئی کمی ہے، کوئی چودھری ہے، پھر آگے کو کشمیری ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی او بھائی کوئی باجوہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جٹ یہ گجروں اور جاٹوں وغیرہ کی ہے، آگے پھر سب کاسٹ ہیں، کوئی یرائی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہے. ویئر از دا نیشن؟ ریٹیلیٹ کرتی ہے قوم جن کے درمیان کوئی تو قدر مشترک ہو. ہمارے درمیان تو قدر مشترک رہ گئی ہے. اگر تو بھوک ہے، وہ اگر کوئی معجزہ دکھا دے. میں ایک زمانے میں لکھا کرتا تھا یہ وہ ملک ہے جہاں بھوک برابر بانٹ دو تو کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ چونکہ سب ہماری یہ شرافیہ نیچ ہے، یہ چمچوں کڑچھوں کی اولادیں ہیں. مغلوں کے بعد مسلمانوں کی اشرافیہ کا تو نام و نشان مٹ گیا. گورے نے ان لوگوں کو گود لیا جو ان کے چمچے تھے، ان کے بروکرز تھے، ان کے دلال تھے، ان کے مطلب جو بھی تھے، جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو مین پاور بھی دی، پیسہ بھی دیا، اور مغلوں کے خلاف یہ ان کی مخبریاں بھی کرتے رہے. مغلوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد گورے نے، آپ کا کیا خیال ہے، کن کو پروموٹ کیا؟ جو اس کی ہڈیوں بوٹیوں پہ، اس کی پھینکی ہوئی پہ، اس پہ پلے. بے شمار شرفاء معززین اس ملک میں، ان کے بزرگوں کے خط کبھی گوروں کے وائس رائز وغیرہ کے نام پڑھو، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی گداگر کسی فرعون سے مخاطب ہو. وہی خاندان ہے. اچھا سر، اب دو چار جو آئے وہ ان سے بدتر تھے. جو آپ چیز بتا رہے ہیں اس کا دوسرا مطلب میں یہ نکال سکتا ہوں، مور لیس جو اس وقت ڈائنامکس یا آپٹکس تھے رولرز کے نیچے کام کرنے کے، اب بھی ملتی جلتی چیزیں ہی چل رہی ہیں. اب اس میں عوام آ گئی، پہلے بھی عوام تھی، اور دنیا کی تاریخ ہم پڑھیں ممالک کی جہاں پہ ریوالٹ ہوئے، وہاں پہ ان کو لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا دکھائی دیا. وہ ایران ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو. بہت سارے لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں نیا پاکستان، اور وہ عمران خان دے گا. عمران خان غلط بھی کہتا ہے، کوئی اس کے سپورٹر پہ اثر نہیں پڑتا. وہ صحیح کہتا ہے، پاپولیرٹی اس کی بڑھتی جاتی ہے. اس کو پاپولیرٹی نہیں کہتے. کیا کہیں گے سر اس رویے کو؟ اس سے کہتے ہیں شخصیت پرستی.
یہ بت پرستی کی بھیانک ترین شکل ہے. بت بے جان چیز ہے. اب یہاں پیچھے پڑھیں مولانا روم کا بت پڑھا ہے, ان کے درویشوں کے بت پڑھیں. یہی بت تو تب بت ہے نا جب اس کی پوجا شروع کرو گے. اچھا اگر ایک بے جان چیز کی کوئی پوجا بھی کر رہا ہے بالفرض, بت کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکڑی کا, سونے کا, چاندی کا, دھات کا, جس بھی چیز کا بے جان, مکھی نہیں اڑا سکتا. اس کی آپ دن رات پوجا کرو گے, اس کا دماغ ہے ہی نہیں جو خراب ہوگا. جب آپ انسانوں کی پوجا شروع کرتے ہو نا, آوے یاوے اور جاوے جاوے اور بھٹو, یعنی اس ملک کے عوام کو اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بھٹو تو اگر کھمبے پہ بھی ٹکٹ اپنی رکھ دے تو وہ کھمبا جیت جائے گا. اس کا مطلب نیچے گدھے بھی نہیں ہیں. گدھے کے آگے بھی آپ اگر نہاری بنا کے رکھ دو گے, وہ چونکہ نہاری خور ہے ہی نہیں, وہ گوشت خور نہیں ہے, وہ نہیں کھائے گا. سر ان لوگوں کی حالت زار کا ذمہ دار آپ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں, حکمرانوں کو؟ دیکھو یہ آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارا نہیں ایک ٹریڈیشنل سانگ ہے جی, پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی انڈا. یہ ٹو وے ٹریفک بھی ہے. بٹ پہلے مجھے ایک بات کا میں کروں گا تو چیخیں نکل جائیں گی لوگوں کی. 24 کروڑ یہاں پلس مائنس اتنا انڈیا میں مسلمان اور بنگلہ دیش میں. یہ 70 کروڑ بندہ یہ سعودی عرب سے آیا ہے, یہ ساروں کا بیک گراؤنڈ ایرانین ہے یا سینٹرل ایشین ہے, یہ کون ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جو پیسل وائسز کی الگابا نے لکھی تھی کتاب, یہ وہ ہیں جو کنورٹ ہوئے. کنورٹ کیسے ہوتے ہیں؟ جو ڈاؤن ٹراڈن بالکل پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے, وہ جب نئے حکمران دیکھتا ہے تو ان کا مذہب ان کے اس میں نا وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑے سے اپ گریڈ, وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں, تھوڑا سا ان کو عزت مل جائے. بالکل اسی طرح جب گورا آیا تو برے صغیر میں کرسچینٹی آئی. اس سے پہلے کتنے کرسچن تھے؟ بہت کم نہیں تھے ہی نہیں. یہ جو ساحلی پٹیوں میں کو تھوڑے بہت ہوں اگر تو مجھے نہیں پتا, مجھے بتائیں پنجاب کی تاریخ میں گوروں کی بتا سے پہلے کتنے کرسچن تھے. اب جگہ جگہ پہ ہیں. او بھائی یہ اب ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں میجورٹی نے یہ کیا کہ بت پوجنا بند کر دیا, کیونکہ وہ تو نیکڈ قسم کی, ننگی قسم کی ہے نا, شریک کسی کو. انسانوں کی پوجا شروع کر دی جو آج تک جاری ہے. سو پاپولیرٹی بھٹو کی بھی بڑی تھی, عمران کی بھی بڑی ہے. بٹ اگین یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. لیکن نام نہاد آبادی ملنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس ملک کی 2 نمبر اشرافیہ, جسے میں اس ملک میں بدماشیہ میں نے لفظ ان کے لیے استعمال کیا, اور بدماش گالی نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. جن کا معاش بد ہو نا وہ بدماش ہوتا ہے. ہم بدماش سمجھتے ہیں گینگسٹر کو, غنڈے کو, کان ٹوٹا, وہ اور ہے. بدماش وہ ہے جس کا معاش بد ہے. میں اگر تاجر ہوں اور دودھ بنا رہا ہوں کیمیکل سے, میں بدماش ہوں. آپ دکاندار ہیں, آپ کم تول رہے ہیں. یہ بھائی ہمارے دوائیاں بنا رہے ہیں اور جعلی بنا رہے ہیں, تو ہم سارے بدماش ہیں. سو یہ بدماشیہ ہے. عجیب اتفاق ہے یار, ساری عقل ان کے پاس ہے, اقتدار بھی ان کے پاس ہے, دولت بھی ان کے پاس ہے, سب کچھ. ہاں عام آدمی, جو عام عورت ہے اس نے بچے جننے چھوڑ دیے ہیں. اچھا جو بڑا آدمی اگر کوئی 4 پیدا ہوا اپنے, ویدر وہ کوئی سپورٹس کا بندہ ہو, سائنٹسٹ ہو, عبدالقدیر خان, ڈاکٹر عبدالسلام, ایک نوبل پرائز اگر کسی کو نصیب ہوا تو اچھا آپ ان کو جو مرضی کہتے رہیں, بطور پاکستانی تو ہم وطن ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بڑوں میں شامل ہیں وہ. یہاں کا تو ہندو بھی اگر کوئی نوبل پرائز لے تو ہمیں اس پہ ٹھیک ہے. اچھا ان کا منصور پٹادی ان کی ٹیم کا کیپٹن رہا, یہ کیا بات ہوئی؟ عقیدہ اپنی جگہ پہ, باقی اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. بڑا کوئی کریکٹر پیدا ہوا, بڑا کوئی رائٹر پیدا ہوا ہے. اشرافیہ نے آج تک سوائے پارلیمنٹیرینز پیدا کرنے جو مناپلی ہے ان کی, انہوں نے آج تک کیا دیا ہے؟ شہدا اٹھا کے دیکھ لیں, عزیز بھٹی سے شروع ہو جائیں, وہ کرنل شیر خان, جو بھی, یہ سارے بڑے پلیئرز, بڑے رائٹرز, بڑے سنگرز. اور تم نے دیا کیا ہے؟ تم تو بانجھ لوگ ہو,
بانج عورت نہیں ہوتی، الماس بابی، جو مرضی کر لو، پیٹ پھولا ہو خوشی خوشی لے کے جاؤ، وہ کہیں گے نہیں 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 جی نہیں، بچہ نہیں ہے، رسولی ہو گئی ہے. تو یہ بانج طبقے ہیں. لیکن اس میں اس بیچارے یا بیچاری کی بھی جو ہے وہ بایولوجیکل کمپلیکیشن نہیں، وہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بنجر دھرتی ہے جس پہ آپ خون پسینہ لٹا دو اپنا، فصل نہیں اگنی. اچھا سر، اب اس سب میں اشرافیہ نے جو کچھ کیا، جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا ذرا وکٹم بھی ہیں، نسل در نسل ہیں، اور لٹرلی یہ میں بات اپنے شوز میں بھی کہتا ہوں کہ لوگ اب تنگ ہیں، غصے میں ہیں. ہم جاتے ہیں ان کے پاس، میڈیا والے جا کے کوئی مائک کرتے ہیں، ہاں جی بتائیں، تو وہ ہمارے گلے پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ لوگ صحیح کام نہیں کرتے. یعنی کہ وہ ہر ایک سے تنگ آ چکے ہیں لوگ، جو میں آبزرو کرتا ہوں. اب کوئی حل تو چاہیے ان کو، سولوشن تو چاہیے. جب نہیں ہوگا، گھٹن کا ماحول ہوگا، تو پھر معاملات وہ ہاتھ میں لیں گے، خراب ہوں گے. کس طرح وہ میرا خیال ہے کہ چھوڑ ڈاؤن ہو جانا چاہیے، مکاؤ. کیا کریں سر؟ وہ نہیں، لوگ کیا کریں؟ لوگوں کو مشورہ جس دیں. کو کہتے ہیں نا کہ بھئی مکدی مکاؤ، مطلب کوئی فیصلہ ہونے دو نا. وہ کہتے ہیں قاسمی صاحب کا شعر ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں، ذرا چیک تو کر لو. ممکن ہے اس کے بعد کوئی بہتر صورت نہیں. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، اس نظام کے ہوتے ہوئے، وہ آدمی فاتر العقل ہے جو سمجھتا ہے کہ بہتری آ جائے گی. لیکن سر اب لوگ تو یہی ہیں جنہوں نے رول کرنا ہے، پھر ان کے بچے ہیں، پھر آگے ان کے بچے ہیں، نسل در نسل. مطلب آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا. رک جائیں بھائی، ایک منٹ رک جائیں. آپ زاروں کے بچے کدھر گئے؟ زور زفرشیا اندازہ ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تیسری نسل یہ تو تو بیٹھی چار ہے. چپیڑوں کی مار نہیں. صفویز کدھر گئے؟ مغلز کدھر گئے؟ آٹومنز کدھر گئے؟ یہ تو چھچورے ہیں. آٹومنز، میں سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، وہ خلافتوں میں کہتا ہی نہیں. حضور کے جو چند صحابہ تھے ان کے بعد ہے، لیکن بہرحال جو بھی، وہ 620 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے. افغانستان، پاکستان آج اس میں شامل فلانا. میں پہلے عثمانیوں کی بات کر رہا تھا. 3 کانٹیننٹس مغلوں کی. یہ تو اتنا سا پاکستان ہے، وہ ہندوستان ہے، اس میں سے بنگلہ دیش فلاں بھی نکلا. وہ بھائی آج کو کہو، میں کو کہتا ہے کہ میں مغل ہوں، تو لوگ کہتے ہیں لوہار ہوگا. ٹھیک ہے. شناختی کوئی نہیں. صفویز آف ایران، یہ تو بیچتے ہی کچھ نہیں، عوام سیدھے ہو گئے. وہ جو اقبال نے کہا ہے، آج اقبال یہ کہے، اس پہ غداری کا، دہشت گردی کا مقدمہ چلے گا. کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. تو پتہ نہیں کیا جلا دو، اور کاخ عمرہ کے در و دیوار. آیا ہے کبھی یہ شعر ٹی وی پہ؟ گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حسن نثار صاحب کے ساتھ، اور بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے. تاریخ کے حوالے سے تو حسن نثار بڑی دبنگ قسم کی گفتگو تو کرتے ہی ہیں، اور حالات حاضرہ میں اس کا جو موازنہ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو صحیح یا اس طرح کا کر پاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ اب سر یہ ہوگی کہ جس طرح آپ نے دبنگ طریقے سے تاریخ کا ذکر کیا ہے، موجودہ حالات کا بھی کریں. لوگ چاہتے ہیں کہ کھری سیدھی کھل کے کوئی بات ان کو بتائے. سب سے پہلی اور غور طلب چیز جو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا کلیئر کر سکیں یا بتا سکیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا چلے جانا، اور اس کے بعد الیکشنز کا نہ ہونا، اور بیچ میں فلڈ آ جانا، معاشی معاملات کا خراب ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے میٹر پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈال رہی ہیں. کسی نے گھر لینا ہے، کسی نے بیچنا ہے، کسی نے کاروبار کرنا ہے، نہیں کرنا، سب کچھ سیز ہوا ہوا ہے. ایوری تھنگ از سیزڈ. واٹ شوڈ بی ڈن؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو، پہلے بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میرے بھائی بھی طرح ہو، یہ دبنگ شبنگ کچھ نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ جہاں کو بندہ کھل کے بات نہیں کرتا اور اوریجنل بات نہیں کرتا، حوالوں کے ساتھ بات نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا، وہاں جو بندہ کرتا ہے نا،
کو لگتا ہے کوئی دبنگ کیا بھائی، میں ایک سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ آج تک لوگوں کو بیوقوف بنائے جا رہے ہو کہ جی بر صغیر پہ 800 پلس سال مسلمانوں کی حکومت تھی. کہنے کو یہ فراڈ ہے، آج پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے. نہیں، مسلمان حکمران خاندانوں کی پہلے بھی حکومت ہی آج بھی ہے. مسلمان اس وقت بھی، دیکھیں آپ کے محاورے کیا ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ محاورے صدیوں کی وزڈم کا نچوڑ ہوتے ہیں. 2 وقت کی، روکھی سوکھی. ایک انسانی معاشرے میں ہوتے ہیں اس طرح کے محاورے. پھر جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلاؤ، یعنی چادر پوری نہیں تمہارے نصیب میں. یہ تو اچھا، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. یار لعنت ہے یہ معاشرے ہیں. اچھا پھر گھر میں اناج کوتوالی راج، مطلب بدماشی کر، قبضہ گروپ. کسی مہذب ملک میں یہ ٹرم ہو سکتی ہے؟ سو جب اوپر قبضہ گروپ ہوگا ملک پہ تو نیچے چھوٹے چھوٹے قبضہ گروپ پیدا ہوں گے. سو دس از واٹ یور سسٹم ہے. اور یہ جو بات آپ نے جتنی بھی کی ہے نا، یہ ساری فروئی باتیں ہیں. پاکستان میں اگر بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو کیا ہوگا سر؟ الٹے لٹک جاؤ. اگر سسٹم، اولیاء بھی آ کے بیٹھ جائیں، وہ پہلے سسٹم بدلیں گے. اس سسٹم کے اندر رہتے دیکھو نا وہ نعرے، وہ کیا نمرود، آتش نمرود وغیرہ وہ ہے نا، تو پیغمبروں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، میرے آپ کے ساتھ تو نہیں. 22 کروڑ عوام، 23 کروڑ عوام کو آپ چولہے میں جھونکو گے تو سڑ جائیں گے. وہ سڑ رہے ہیں، موجے نہیں ہوتے. ہم اتنے احمق لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آج بھی، آپ کا دانشور یہ بات کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، اس کو شرم ہی نہیں آتی، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جی پاکستان چونکہ 27ویں کی شب کو بنا تھا اس لیے ہمیشہ قائم رہ گئے گا. اوئے اس کو تو 25 سال ہی نکالے اس نے، ملک تو ٹوٹ چکا ہے کب کا. تم کہتے تو قائم رہے گا، کیسے رہے گا؟ قوانین قدرت ہیں، اللہ پاک کے قوانین ہیں. کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جہنم بھی اسی نے بنایا ہوا ہے. بے شک میرٹ ہے، رب العالمین کی عدالت میں میرٹ ہے. یہاں 1.5 سال پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ کے کوئی جج تھے، وہ عدالت میں رو پڑے. کیوں؟ جس نے کیس کیا تھا اس کا پوتا کھڑا تھا سامنے، بیگنگ فار جسٹس، پوتا، اور اس کی بھی داڑھی سفید تھی. جج صاحب رو پڑے. نسل در نسل انصاف ہی نہیں مل پایا. وہ نہیں بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بکواس کرتے ہیں کہ مالی حالات فلانا، تباہ انہوں نے کی ہے. IMF کو خام خواہ گالیاں. مجھے ایک بات کو بتا دیں، عزت نفس جو عام آدمی، غریب آدمی کو، اس کی جو سیلف رسپیکٹ، اس پہ پیسے لگتے ہیں؟ مجھے بتائیں. ظاہر ہے نہیں لگتا. بغیر رشوت اور بغیر حرام کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا اس ملک میں، اس میں پیسے لگتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. پاکستان کی اکانومی، ان کی نیتیں خراب ہیں. لیکن سر اب دیکھیں، اتنے سال ہو گئے، بلکہ دہائیاں ہی ہو گئی کہنا زیادہ بہتر ہوگا. جو رولر ہم پہ پہلے رول کر رہے تھے اب بھی وہی رول کر رہے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ میاں صاحب ہیں، اور بلکہ ان کے ساتھ اتحادی حکومتیں ہیں. اب وہ لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی فورن الیکشن اناؤنس کرنے ہیں یا دسمبر میں کرنے ہیں. آئی مین دیر از نو وری آف وینشنگ دیئر پارٹیز اور دیئر اسٹیچر آؤٹ آف دا گورنمنٹ اور آؤٹ آف دا سسٹم. یہ پارٹیز نہیں ہیں، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ واردات ہے بہت بڑی. 14 اگست کو آزادی ملی، اس کے فوراً بعد اغوا ہو گئی. مغویہ کے اغوا کی رپورٹ آج تک FIR کسی نے درج نہیں کرائی. یہ آزاد ہیں. یعنی وزیر اعظم کہہ رہا ہے، میں فون کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے کر رہا ہے. میں ملنے جاتا ہوں، لوگ سمجھے گداگر آ گیا. اچھا IMF نے ناک سے لکیریں، بھائی تمہاری تو ناک ہی نہیں ہے، تم نے کیا ناک سے لکیریں نکال لی ہیں. IMF کو گالیاں، لوگوں کے غصے اور نفرت کا رخ IMF کی طرف. وہ تمہیں گن پوائنٹ پہ آ کے دیتے ہیں، کیا ہو ہم سے قرضے لو ورنہ ہم اوپر سے ایٹم بم گرا دیں گے. جھوٹ بولتے ہیں. لیکن سر ایک چیز، اب یہ IMF
سے چھٹکارے کی تو بات دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے کبھی بھی نہیں کی. عمران خان صاحب نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی یا جو انہوں نے ریسنٹ پاس کے اندر فیصلے لیے جس پہ IMF کہتا ہے ہم سے توڑ دی انہوں نے, پھر وہ رشیا کے ساتھ جوائننگ ہینڈز والی انہوں نے آخری کوشش کی, کوئی آلٹرنیٹیو نہیں وہ دیکھے گئے, باتیں انہوں نے کی, کوششیں انہوں نے کی, بٹ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور اس سے یعنی وہ گھوڑا گھاس سے دشمنی والی بات ہے, اگر ہم ان سے ناراضگی لے لیں گے تو ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں چلانے کے میں لیے. وہی کہتا ہوں نا, یہ اقبال نے جو کہا تھا نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ قوم بڑکوں پہ زندہ رہی ہے, بڑکوں پہ زندہ رہے. ہم زندہ قوم ہیں, ہم یوں ہیں, ہم ابو ہیں. وہ کیا ہوئے؟ ورلڈ گوروں کو گالیاں, فیوریٹ گیم, شرمناک بات ہے, کرکٹ ہے. اچھا عمران خان صاحب بھی ستھن پہن کے پھرتے رہے, اب ستھن پہن کے کرکٹ بھی کھیل لو, وہ نہیں کھیل سکتے. وہ آپ کا سب کچھ ویسے ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. مجھے بتاؤ F-16 ہمارے پائلٹس بہترین ہیں, ہماری آرم فورسز. مجھے بتاؤ دھوتی پہن کے یا شلوار پہن کے ایمرجنسی میں پائلٹ بھاگا جا رہا ہو F-16 کی طرف, کیسا لگے گا؟ وہی تو شلوار چھوائے نہیں پر جانی, وہ آپ اڑ جائے گا. اس لیے یہ اس قوم کو انہوں نے ایسی ڈرگس پہ لگا دیا ہے. ڈرگ یاد رکھیں, یہ جو ہپنوٹائز کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈرگ تو نہیں دیتے نا, وہ اور طریقے سے ہپنوٹائز. حسن بن صبا کی جنت, یہ لوگوں کو انہوں نے مخبوط الحواس اور بے وقوف بنایا ہوا ہے. کچھ نہیں, تعلیم نہیں دے سکے کبھی. جا کے جس کا دل کرے کچھ سننے والا, اگر کو بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے میرے پاس آ جائے. اس ملک کی میجورٹی کے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو پنجابی نہیں ٹھیک بولنے آتی. ٹیچروں کو 5ویں کا بچہ 6ٹھی کا بھی 7ویں کا, تو میں نے خود, میں کیوں گیا تھا اس کو چھوڑیں, تو میں نے کہا کہ یہ بچوں کی تو عمریں نہیں ملتی. مجھے میرے فرشتوں کو بھی نہیں اندازہ تھا جواب کیا آئے گا. اس نے کہا جی ہاں, تو وہ کس طرح ملن گئی ہیں, کوئی 5ویں تھا, کوئی 6ویں تھا, کوئی 7ویں تھا. میں کہا وہ پڑھاندے کے میں. جواب سنا, کیا کہتے ہیں؟ گزارا مجارا ہو جانا. اس کو گزارا مزارا کہنا نہیں آیا. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ملک سنبھالنا ہے. اچھا سر, اب یہ تو ایک پولیٹیکل سائڈ یا جو ہمارے ساتھ ہوا, اب مسلمان بھی ہم ہیں, اور کدھر ہیں آپ مطلب نام ہی اسلام. دیکھو جس ملک میں بچے کی خوراک خالص نہ ملے یار, مجھے نا یہ پٹی پڑا. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے نام رکھ لینا فلانا, میں وہی عرض کر رہا تھا سر کہ دیر از صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے نا. پورا ملک گندگی کا ڈھیر ہے. ماڑی موٹی صفائی اگر کوئی 1-2 اربن سینٹرز میں نظر آتی ہے, ذرا باہر نکلیں, آئیں میرے ساتھ آ جائیں. بلکہ میں لائل پور سے رستہ بھول کے غلط رستے پہ, میرا آبائی شہر ہے. اب لائل پور کیوں کہتے ہیں, میں نے یہ جاننا ہے آپ سے. فیصلہ اس کی وجہ ہے, آپ ہسٹری کو ڈسٹارٹ مت کرو. مال روڈ کو مال روڈ رہنے دو. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے کمیشن کک بیک طے کرتے حرام کھاتے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. مال کا نام آپ کیا شاہراہ قائد اعظم, یہ کیا ہے؟ وہ لائل پور ہے, اس کو لائل پور رہنے دو. تم نے شاہ فیصل کوٹ کو ٹریبیوٹ دینا ہے, کوئی چمچا گیری کرنی ہے, چاپلوسی کرنی ہے, جو بھی ہے, نیا شہر بنا لو. یہ تو نفرت ہے سر. تاریخ کو مسخ کیا ہے. بالکل, تاریخ کو مسخ جو کرے گا تاریخ اس کو مسخ کر دے گی, اور آپ کو کر چکی ہے. دیویس روڈ کا نام وہ پتہ نہیں آغا خان سلطان چہارم روڈ, پتہ نہیں کیا, وہی نام رکھنے نہیں آتے ان کو. امریکہ میں جا کے دیکھو فورڈ روڈ, اس کے آگے پیچھے کو چودھری فلانا. یہاں نہر پہ ایک سڑک ہے, نہر پہ آتے ہوئے میاں محمد یاسین خان وٹو روڈ. پڑھتے پڑھتے ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے, تو گڈی الٹ جائے. چھچورے سر کیا کریں لوگ, حال بھی تو بتائیں. نہیں یہ لوگ نہیں, یہ تو حکومتیں کرتی ہیں, وہ چھچورے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی. لیکن سر جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اور جس طرح کنٹینیوٹی سے بتا رہے ہیں, یہ لگتا ہے یوں ہی ہے کہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہنا ہے.
There's چلتا رہے. nothing- مطلب کچھ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہم دیکھنے والے نہیں, مستقبل. میں نے تو کہا ہے جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی ہیں اور اس ملک کے مسائل آ سکتی ہیں. میری آئی ڈونٹ تھنک سو. دونوں پہ موت پڑ جائے گی, غرق ہو جائیں گے. میرے نزدیک ایک سینڈوچ ہے بہت بڑا, جتنا پاکستان کا رقبہ ہے نا اتنا بڑا ایک سینڈوچ ہے. اس کا پہلا سلائس ہے کوالٹی پرائمری ایجوکیشن, اس کا آخری سلائس ہے پاپولیشن مینجمنٹ. یہ کہتے ہیں امت بڑے ہوئے, ایسی امت تم نے بڑھا کے کیا کرنا ہے, تھوڑے ہوں پر دنیا کو آگے لگا دیں. اتنے سے یہودی ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو ٹھڈوں میں رکھا ہوا ہے. ایجادات ان کی فلانا, زندگیاں ان کی جی رہے ہیں. ہم ننگے پھر رہے ہوتے ہیں. اگر بجلی نہ آئی ہوتی, ٹیوڈا سولزر اس طرح کی پاور لومز نہ ہوتی, 23 کروڑ کا جو جسم ہے نا وہ چرخے نہیں ڈھانپ سکتے. سارا کچھ ان کا. سویرے بیٹھ گئے کموڈ پہ, دادا لگاؤ, بتی ایڈیسن دے گیا, ریڈیو مارکونی دے گیا, وہ کوئی ٹی وی دے گیا تمہیں, کوئی گاڑی دے گیا فورڈ جو آج تک تمہیں چلانی نہیں آئی. کوئی شے ہے اپنی. آخری سوال سر آپ سے, آپ نے ذکر کیا ابھی یہودیوں کا. اسرائیل کو بہت سارے دنیا کے اسلامی ممالک تسلیم کر رہے ہیں اور سعودی عرب کی بھی اچھا کر رہے ہیں بھائی, اٹ از اے ریالٹی نا جی. میں دیکھو بچہ حرامی ہو تو بچہ مار دو تو زندہ ہے نا. آپ کے نزدیک اس کی ولدیت کا نہیں پتا. دیکھو ایک معصوم بچہ ہے, میں اور مثال دے رہا ہوں اور کانٹیکس میں دے رہا ہوں, اور ہی نہ کہیں کوئی گھس جائیں. زلزلہ زدگان میں بے شمار بچے ایسے نہیں ہوں گے سال کا 2 سال کا, وہ بچ گئے, ماں باپ چلتے بنے, ان کو تو ساری زندگی یہی نہیں پتا ہوگا باپ کا نام کیا. اچھا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہو کون؟ ہندوستان کو ماننا ہوا ہے جس کا میجر رول ہے آپ کا ملک 2 لخت کرنے میں, اس کو تو ماننا ہوا ہے. پاکستان کو مان لینا چاہیے. بالکل میرے نزدیک مان لینا چاہیے. کیا پرابلم ہے سر؟ ریالٹی بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے اگر تو کوئی فرق پڑ رہا ہے, کیونکہ ماننے یا سے تو فرق وہاں پڑتا ان کو ہے مروڑ اٹھنے شروع سر, ہو گئے ماننے سے ہیں. فرق پڑتا ہے چونکہ جن ممالک نے, اسلامی ممالک نے ان کو مانا, ان کا فائنانس بہت گرو کیا. تو ایک خیال یہ ہے کہ یار ان کو مانا جائے, فائنانس گرو ہوگا پاکستان کا, لیٹس گرو لائک ادر. او یار اس طرح ہوتا نہیں نا. آپ کشمیر 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 صحیح یا غلط ایک تنازع تو ہے. بنگلہ دیش پہ تو کوئی تنازع نہیں تھا, وہ تو ایسٹ پاکستان تھا, وہ سنبھالا نہیں گیا. کشمیر اچھا لے لو, مجھے کوئی اعتراض ہے. میرا ملک اگر ایکسپینڈ کرے, میں تو اس بات کا ماتم کر رہا ہوں کہ یہ سکڑا ہے پھیلنے کی بجائے. اچھا اب نہیں مانتے بھی, تم نہ مانو, ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ اور ہم کو زیادہ ہی مطلب کوئی اوپر سے اترے ہوئے ہیں. عرب ورلڈ ہے, اسلام طلوع ہوا وہاں سے, وہ پریکٹیکل لوگ ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سن 2022 آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوا وہاں, مجھے بتائیں. ان کے درختوں پہ پھل نہیں اگتے, ان کی فصلیں نہیں ہیں, وہ قابل نہیں ہیں, ان کے نوبل پرائز کم ہو گئے ہیں, ان کو بھوک لگنی بند ہو گئی ہے, ان کو نظر آنا بند ہو گیا ہے. فلسطین سے جوڑا جاتا ہے کہ جی فلسطینیوں کی آزادی. او یار آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, آپ خود غلام ہو. آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے, یار کیا کانٹرڈکشنز ہیں یہ. آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ IMF کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, وہ کا ملک ہے کہ میری ہمیں ناک سے لکیریں, یہ میں نے کہا ہے, وزیر اعظم نے کہا ہے, اس نے کہا ہے نا. تم کون ہو؟ مان رہے نہیں مان رہے, تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا مطلب؟ بی نارمل. اس زندگی کو سمجھو. مومن کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہم عجیب مسخرے سے لوگ ہیں. یعنی ہم اب اونٹ پہ سواری نہیں, خچر پہ نہیں, گھوڑے پہ نہیں, چڑھنا گاڑیوں پہ. اور جاپنیز نے اب دے دی ہے آپ کی جیب میں وہ اڑنے والی موٹر سائیکل, وہ تو ٹھیک ہے. یہودیوں کی بنی ہوئی مشینوں پہ بے اور بے کا
ڈائگنوز یا جو بھی کرانا ہے MRI مشین فلانا، تمہارا اپنا کیا ہے؟ انجیکشن تو آپ لوگوں نے ایجاد نہیں کیا بلکہ مذاق اڑایا، تو اس لیے چھوڑو یار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے حسن نثار صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.